نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کی نعمت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، جو بہت ہی لمبی حدیث ہے، جو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 3245، جس میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلی جماعت، پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر ایک خاص نعمت یہ بھی ہوگی کہ ان تمام لوگوں کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے کہ 14 دن کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ 14 دن کا جو چاند ہوتا ہے، جو 14ویں چاند ہوتی ہے، وہ چاند کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ بہت ہی روشن اور چمکدار، بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی اندھیری یا کوئی دھندلا پن بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے والے جو پہلی جماعت ہوگی، ان کی ایک علامت یہ بیان فرمایا کہ ان کے چہرے بہت ہی حساس و بشاش ہوں گے، بہت ہی خوشکن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پر نور چمکے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر تو ان لوگوں کے لیے آرام ہی آرام ہوں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ نہ اس میں تھوکیں گے اور نہ ہی ان لوگوں کے منہ میں کسی طرح کی کوئی غلاظت آئے گی۔ یعنی آج ہماری دنیا میں، آج ہم جب زندگی جیتے ہیں تو ہماری منہ پہ تھوک آتا ہے، اندر سے غلاظت آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی کو داخل کر دے گا تو ان کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے ناک سے بھی کسی طرح کی کوئی گندگی یا پھر کسی طرح کی کوئی غلاظت نہیں آئے گی، اور نہ ہی انہیں پیشاب پیخانے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد ہر انسان جو ہے، ہر جنتی ہر طرح کے ٹینشن سے فری ہوں گے، اور تو اور ان کے کھانے پینے کے برتن سونے کے ہوں گے، کانگھی بھی، یعنی جس سے ہم بال کاٹتے ہیں، جس سے ہم مانگ کاٹتے ہیں، وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ آج کی اس دنیا میں، ہماری زندگی میں، اسلام نے چاندی کو تو کچھ حد تک جائز قرار دیا، لیکن مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا۔ لیکن یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں اپنے بندوں کو دے گا تو ہر طرح سے اسے استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جائز قرار دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ السلام نے جنت کی یہ بھی نعمت بیان فرمایا کہ ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا۔ یعنی آج کل کے لوگوں کا پسینہ جو ہوتا ہے بہت ہی برا بھاس مارتا ہے، اس سے بری بدبو آتی ہے، کسی کے پسینے کی بدبو کی وجہ سے کوئی دوسرا اس کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے پسینے کی یہ حالات ہیں، لیکن جب جنت میں لوگ رہیں گے، جب جنتی رہیں گے، ان کے بھی وہاں پسینہ نکلیں گے، لیکن وہ پسینے میں خوشبو آئے گی، ایک مہک آئے گی، بدبو تب نہیں آئے گی۔ تو یہی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان کا پسینہ جو ہے بہت ہی اچھا خوشبو دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو، ہر جنتی کو 2 بیوی دے گا، اور وہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ آج کی دنیا میں اس طرح کی حسین و جمیل کوئی بھی عورت ذات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نبی علیہ السلام اس طرح کی جنت کی نعمت۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو میں نے 2-4 باتیں صرف آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ وہاں پہ آرام ہی آرام ہوں گے، عیش و عشرت ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو آج کی زندگی میں، جو آج کے ڈیٹ پہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بتائے گا، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت دے گا۔
یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ دونوں چیزیں تیار کی ہیں، جو اس کا نظارہ کر کے آؤ۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کے جنت کا دورہ کیا، جنت کا مشاہدہ کیا۔ تو مشاہدہ کرنے کے بعد جب وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تو نے اتنی خوبصورت بنایا ہے کہ اس چیز کے بارے جب تیرے بندوں کو معلوم ہوگا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت سے دور ہو جائے۔ تو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کیا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت کو میں ایسا اب کروں گا کہ جو میرے احکامات کے ذریعے سے اسے ڈھانپ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق پہ رہنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی اچھی چیزوں کے ذریعے سے جنت کو ڈھانپ دیا۔ اب اس کی ڈھکن کو اٹھانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا، نماز روزوں سے، زکوٰۃ وغیرہ سے ڈھانپ دیا کہ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، جب یہ احکامات اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جنت نصیب کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنت کی نعمت کو گناتے ہوئے، جنت کی نعمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو جنت میں لوگ رہیں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ آپس میں کبھی بھی اختلاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں بغض و حسد رکھیں گے، کینہ کپٹ رکھیں گے۔ یعنی کسی طرح کی ان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہوگا ہی کیوں یار؟ اب ذرا سوچئے کہ آج ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسروں سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اگر ہم دیکھنے کے لیے جائیں، اس کی گہرائی میں اگر جانا چاہیں تو یہ ہی چیز آتی ہے، وہ ہے لالچ۔ چاہے مال کی لالچ ہو، شہرت کی لالچ ہو، یا پھر ایک دوسروں کو دیکھ کے کہ وہ تو بہت بڑا اسٹیٹس والا ہے، ان کا تو بڑا عہدہ ہے، تو عہدے کی لالچ ہو، اسٹیٹس کی لالچ ہو۔ تو یہ لالچ ہمارے اندر جب آ جاتا ہے تبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسروں سے حسد کرتے ہیں، پھر حسد کے ذریعے سے ہمارے پھر لڑائی جھگڑے تک کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ اس دنیا کی یہ باتیں ہیں۔ تب ذرا بتاؤ کہ جنت میں وہ چیز کیوں ہوگی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے من چاہا کے مطابق وہ صرف من میں سوچے گا، دل میں خواہش کرے گا، وہ تمنا کرے گا، تمنا اس کے دل سے ختم ہی نہیں ہوگی، اس کی چاہت ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے حاضر کر دے گا۔ تو یہی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنتی جو ہیں آپس میں کبھی اختلاف نہیں کریں گے، ان کے وہاں پہ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کسی طرح کا فساد کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کا کام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ صبح و شام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ یعنی جو جنتی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جو اس زندگی میں صحیح سے عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل لے گا، ہر طرح کی بری چیزوں سے بچ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا تو یہی عمل وہ بھی کرنے کے لیے وہاں پر تڑپیں گے، اور کیا سوچ کے کہ یہی وہ عمل ہیں، یہی وہ نماز، یہی وہ روزہ زکوٰۃ ہیں جس کو میں نے قیامت کے وہاں پر میدان میں دیکھ کر آیا کہ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، جن لوگوں کے اعمال صحیح نہیں تھے، وہ جہنم میں چلے گئے، اور میرے اعمال صحیح تھے، میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے زکوٰۃ دی تھی، تو یہ تمام چیزیں جو میں نے کر کے آیا تھا اس دنیا سے، تو اس کا بدلہ ہے کہ آج میں جنت میں ہوں، تو جس کی بدولت میں اس جنت میں آیا ہوں تو اس کو میں کیوں کر چھوڑوں؟ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ جنت کی نعمت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے ذریعے سے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا کہ جنت میں اس طرح کی نعمت ہے۔
اب ذرا بتاؤ میرے مومن بھائیوں کہ اگر اس طرح کی خواہش اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، تو ضروری بات ہے کہ ہم بھی ان چیزوں پر عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے ذریعے سے جنت کو ڈھانپ دیا ہے، وہ چیز ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب اس پر ہم عمل کر لیں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، لیکن جب ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ان کا برخلاف، ان کا الٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ ہے جہنم۔ پھر جب ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے نصیب کو یہاں تک بنا دیں تاکہ ہم اعمال صالحہ کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔